بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 194۔ آج کے سبق کا عنوان ہے زید اسد، استعارہ ہے یا تشبیہ، حصہ دوم۔ بحث چل رہی تھی کہ مجاز کے لیے یہ ضروری ہے کہ حقیقی معنی ممکن ہو یا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ مجاز کے لیے حقیقی جو معنی ہے وہ ممکن ہونا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مجاز کے لیے ضروری نہیں کہ حقیقی معنی ممکن ہو۔ اس کو ایک اور انداز سے اس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ مجاز یہ حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے حق میں، یا مجاز یہ حقیقت کا خلیفہ ہے تکلم کے حق میں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ تکلم کے حق میں خلیفہ ہے، اور صاحبین کا مسلک یہ کہ یہ حکم کے حق میں خلیفہ ہے۔ چونکہ صاحبین کا مسلک یہ تھا کہ مجاز کی طرف جانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ حقیقی معنی بھی درست بن سکتا ہو اور آپ مجاز کی طرف جا رہے ہوں، تو لہٰذا ان کے مسلک کے مطابق اگر کوئی اپنے غلام سے جو عمر میں اس سے بڑا ہے ھذا ابنی کہے تو اس سے وہ آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں حقیقی معنی اس شخص کا اس کا بیٹا ہونا یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا مجازی معنی کہ یہ آزاد ہے اس کی طرف بھی نہیں جائیں گے۔ اس سلسلے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحبین کے دلائل ذکر کیے تھے، اور صاحبین کی ایک دلیل یہ تھی کہ وہ علماء بیان کے اس استدلال سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر زید اسد جو ہے یہ استعارہ نہیں ہے، جس میں مبتدا کی خبر میں اگر کوئی تشبیہ ہو تو یہ تشبیہ کہلائے گی اور یہ استعارہ نہیں ہوگا۔ استعارہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے اور اس میں دونوں میں سے کوئی کسی ایک کو حذف کر دے، مشبہ کو حذف کر دے اور اس کی جگہ مشبہ بھی کو ذکر کر دیا جائے، جیسے رأیت اسدا یرمی، یہ درست ہے، یہ استعارہ ہوگا، لیکن زید اسد استعارہ نہیں ہوگا۔ تو پچھلے سبق میں ان کی اس سے وہ صاحبین استدلال کرتے ہیں کہ جب علماء بیان کے نزدیک یہ استعارہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں امر مستحیل کا دعویٰ ہے، زید اسد، زید شیر ہے، تو یہ براہ راست امر مستحیل کا دعویٰ ہے۔ اگر رأیت اسدا یرمی میں اگرچہ یہ محال کا دعویٰ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی انسان کو کہ وہ شیر ہے اور میں نے اس کو دیکھا کہ وہ تیر چلا رہا ہے، تو یہ بھی محال ہے، لیکن اس میں قصداً امر مستحیل کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس میں مقصود رؤیت کو اس نے بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور زید الاسد میں تو اور کچھ ہے نہیں، اس میں تو براہ راست حکم آپ یہ دے رہے ہیں کہ زید شیر ہے، لہٰذا یہ استعارہ نہیں ہوگا، یہ تشبیہ ہوگا۔ تو اس طرز عمل سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں اللہ صاحبین کہ جب علماء بیان کہتے کہ یہ استعارہ نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زید ھذا ابنی یہ تشبیہ ہوگا اور یہ استعارہ نہیں ہوگا۔ ھذا ابنی کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ میرے بیٹے کی طرح ہے، تو اس سے وہ آزاد نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ان کے دلائل ذکر کیے تھے، پھر اس کا جواب ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ علماء بیان کا یہ کہنا کہ استعارہ مبتدا کی خبر میں جائز نہیں ہے، یہ مطلق بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس صورت میں جائز نہیں ہے کہ جب کہ خبر اس میں جنس ہو، جیسے زید اسد، یہ استعارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ اس میں مشتق ہو تو پھر اس میں استعارہ جائز ہے، اور انہوں نے اس کو کہا ہے کہ استعارہ کی دو قسمیں، ایک استعارہ اصلیہ اور ایک استعارہ طبعیہ۔ استعارہ اصلیہ اسی کو کہتے ہیں کہ مشبہ کو حذف کر دیا جائے اور تشبیہ دی جائے، اور ایک استعارہ طبعیہ اس کو کہتے ہیں کہ مشتقات میں استعارہ ہو۔ تو بہرحال یہ ان کے نزدیک استعارہ ہے، تو صاحبین کا یہ کہنا کہ یہ استعارہ نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ پھر ھذا ابنی کیسے استعارہ ہے، تو اس کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ ھذا ابنی، یہ ابنی یہاں مولود کے معنی میں ہے، تو یہ مشتقات میں سے ہو جائے گا، تو گویا اس طریقے سے وہ جواب دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں پچھلے سبق میں بتایا تھا، آج اس کا بقیہ حصہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَفَرْقُهُمْ أَنَّ الْإِسْتِعَارَةَ فِي خَبْرِ الْمُبْتَدَإِ تَسْتَلْزِمُ قَلْبَ الْحَقَائِقِ إِذَا كَانَ خَبْرَ الْمُبْتَدَإِ اسم جنس،
أما إذا كان اسما مشتقا فلا يستلزم قلب الحقائق نحو الحال ناطقة، فلا يجوز في أسماء الأجناس ويجوز في المشتقات. وها هنا خبر المبتدا وهو ابني اسم مشتق لأن معناه مولود مني، فيجوز فيه الاستعارة، فإنه من قبيل قولنا الحال ناطقة. واعلم أنهم يسمون الاستعارة في أسماء الأجناس استعارة نسلية، والاستعارة في الأفعال والأسماء المشتقة استعارة تبعية، للاستعارة في الأفعال إنما تقع فيها بتبعية وقوعها في المشتق منه، وسيأتي قريبا. اور علماء کرام کا یہ فرق ہے کہ استعارہ مبتدا کے خبر میں اس سے قلب حقائق لازم آتا ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ یہ مبتدا کی خبر اسم جنس ہو. اگر یہ اسم مشتق ہو تو پھر قلب حقائق لازم نہیں آتا، جیسے الحال ناطقۃ، حال یہ کہتی ہے. لہذا اسماء اجناس میں جائز نہیں ہے اور مشتقات میں جائز ہے. اور یہاں جو ہے ہماری جو مثال ہے اس میں مبتدا کی جو خبر ہے ابنی، اس میں مشتق ہے اس لیے کہ اس کا معنی ہے مولود منی، یہ مجھ سے پیدا ہوا ہے، تو اس میں استعارہ جائز ہے کیونکہ یہ اس طرح ہے جس طرح کہ الحال ناطقۃ جائز ہے. اور جان لیجئے کہ علماء کرام نے یعنی علماء بیان نے استعارہ کو اسماء اجناس میں استعارہ اصلیہ کہا ہے، اور افعال میں اور اسماء مشتقہ میں اس کو استعارہ تبعیہ کہا ہے. اور اس کو تبعیہ اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ افعال میں جو استعارہ ہوتا ہے یہ مشتق منہ میں استعارہ واقع ہونے کی تابیداری میں ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے مشتق منہ میں استعارہ ہوتا ہے اور اس کے اتباع میں پھر مشتقہ میں بھی استعارہ ہوتا ہے. اور یہ عنقریب آ جائے گا اور واقعی انشاءاللہ آگے باقاعدہ استعارہ طبیعہ کی بیس بھی آ جائے گی. آگے فرماتے وَيَجِبُ أَن يُعْلَمَ أَنَّ الْجَوَابَ الَّذِي أَوْرَدْتُهُ فِي الْمَتْنِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ زَعْمِ عُلَمَاءِ الْبَيَانِ وَتَرْكِ الْمُنَاقَشَةِ عَلَى دَلَائِلِهِمْ الْوَاهِيَةِ، وذلك أن قولهم زيد أسد ليس باستعارة، مع أن قولهم رأيت أسدا يرمي استعارة ليس بقوي. والفرق الذي ذكرته في المتن أن زيدا أسد دعوى أمر مستحيل قصدا بخلاف رأيت أسدا يرمي، لا شك أنه فرق واحد. وما ذكر بعد ذلك أن في أسماء الأجناس لا تجري الاستعارة في خبر المبتدأ وتجري في الأسماء المشتقة أضعف من الأول. وفرقهم أن الأول يفزي إلى قلب الحقائق دون الثاني أوهن من نسج العنكبوت، لأن قولهم أن الحال ناطقة ليس في الاستحالة أدنى من قولهم زيد أسد، فما الذي أوجب أن أحدهما استعارة والآخر ليس باستعارة. اوپر علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے علماء بیان کے اس طرز عمل سے استدلال جو صاحبین نے کیا تھا اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کا جواب دیا تھا، لیکن وہ علی سبیل تسلیم تھا، یعنی اگر تسلیم کیا جائے کہ علماء بیان کا یہ کہنا کہ زید اسد یہ استعارہ نہیں ہے اور رأیت اسدا استعارہ ہے، اس تسلیم کرنے کے بعد جو جواب دیا تھا وہ پہلے ذکر کیا. اور ابھی جو جواب دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ علماء بیان کے اس بات کو بھی ہم رد کرتے ہیں اور علماء بیان کے اس فرق کو بھی ہم نہیں مانتے، اور ان کا یہ کہنا کہ زید اسد یہ استعارہ نہیں ہے اور رأیت اسدا یرمی یہ استعارہ ہے، تو اس کی ان کے پاس کیا دلیل ہے اور ان میں فرق کیوں کرتے ہیں، ان کے پاس یہ ضروری یہ ہم نہیں مانتے. جس طرح رأیت اسدا یرمی استعارہ ہے اس طرح زید اسد بھی استعارہ ہے. تو یہ فرماتے ضروری ہے کہ یہ بات معلوم ہو کہ وہ جواب جو میں نے متن میں ذکر کیا ہے یہ علماء بیان کی گمان کی تسلیم کی صورت میں ہے، یعنی کہ ہم ان کی بات اگر تسلیم کریں تو پھر یہ جواب ہے، اور ان کے جو ضعیف دلائل ہے ان میں اگر مناقشہ کو چھوڑ دیں، یعنی اس پہ ہم رد و قدح کو اگر چھوڑ دیں تو پھر ہمارا وہ جواب تھا. اور ان کی جو بات تھی وہ کیا ہے، ان کی بات یہ ہے کہ زید اسد یہ استعارہ نہیں ہے اور رأیت اسدا یرمی یہ استعارہ ہے، تو یہ بات ان کی قوی نہیں ہے. اور وہ فرق جو میں نے متن میں ذکر کیا ہے کہ زید اسد یہ امر مستحیل کا دعویٰ ہے قصدن، بخلاف رأیت اسدا یرمی یہ امر مستحیل کا دعویٰ نہیں ہے قصدن، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ضعیف فرق ہے. اور اس کے بعد جو میں نے ذکر کیا تھا کہ اسماء اجناس یہ
مبتدا کی خبر میں استعارہ کے طور پر جاری نہیں ہوتا اور اسماء مشتقہ میں جاری ہوتا ہے، یہ اس پہلے کمزور بات سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اور ان علماء کرام کا یہ فرق کرنا کہ پہلا یہ قلب حقائق کی طرف پہنچاتا ہے نہ کہ دوسرا، یہ تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، کیونکہ علماء بیان کا یہ کہنا الحال ناطقۃ، یہ محال ہونے میں زید اسد سے کم تر نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان میں سے ایک تو استعارہ ہے اور دوسرا استعارہ نہیں ہے؟ تو بہرحال اس عبارت میں علامہ صدر الشہری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی یعنی عجیب انداز میں رد کیا ہے، اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے بہت خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات آپ کی مان لیں کہ علماء بیان نے ان میں فرق کیا ہے، اور علماء بیان ان دو یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ استعارہ ہے اور وہ استعارہ نہیں ہے، تو ہم اس کو مانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے جو فرق ذکر کیا ہے، بلکہ رأیت اسدا یرمی جیسے استعارہ ہے تو اس طرح زید اسد بھی استعارہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ مستحیل امر محال کا دعویٰ ہے، رأیت اسدا یرمی امر محال کا دعویٰ نہیں ہے اور زید اسد امر محال کا دعویٰ ہے، اس کو بھی ہم نہیں مانتے۔ جس طرح وہ امر محال کا دعویٰ ہے اگر وہ ہے، تو اس طرح سے رأیت اسدا یرمی بھی امر محال کا دعویٰ ہے۔ اور پھر یہ جو کہنا کہ ان میں سے ایک قلب حقائق کی طرف پہنچاتا ہے، دوسرا قلب حقائق کی طرف نہیں پہنچاتا، یہ اس سے بھی زیادہ کمزور بات ہے۔ تو الحال ناطقۃ کو علماء بیان نے جائز قرار دیا ہے، تو جب اس کو جائز قرار دیا ہے تو زید اسد یہ اس سے کوئی زیادہ محال بات نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک طرح سے محال ہے۔ جس طرح حال کے لیے آپ نطق ثابت کر رہے ہیں، تو اس طرح زید کے لیے شعر ہونا یہ بھی محال ہے۔ تو لہٰذا ایک کو استعارہ کہنا اور دوسرے کو استعارہ نہ کہنا یہ ظلم ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ أَذْكُرْ هَذِهِ الْاعْتِرَاضَاتِ فِي الْمَتْنِ لِعَدْمِ الْاحْتِيَاجِ إِلَيْهَا، اوپر متن میں میں نے یہ اعتراضات نہیں ذکر کی، متن میں میں نے اس کو تسلیم کر دیا ہے کہ چلو علماء بیان کا یہ فرق اگر مان بھی لیا جائے تو اس کے حساب سے ہمارا جواب یہ ہے کہ علماء بیان کا یہ فرق ہمارے اس صورت سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ استعارہ اسماء اجناس میں جائز نہیں ہے، استعارہ اسماء مشتقہ میں درست ہے، اور حاذا ابنی جو ہے اسماء مشتقہ کے قبیل سے ہے۔ تو اوپر یہ جو بعد والا جو جواب تھا کہ اس فرق کو ہم نہیں مانتے، یہ جواب میں نے متن میں اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ علماء بیان کا یہ قول الحال ناطقۃ جب یہ استعارہ ہے بالاتفاق، تو اس سے معلوم ہوا کہ امکان معنی حقیقی مجاز کے لیے صحیح نہیں ہے۔ خود علماء بیان نے یہ کہا ہے کہ الحال ناطقۃ ٹھیک ہے، تو الحال ناطقۃ کا جو حقیقی معنی ہے تو یہاں تو وہ درست نہیں ہے، تو پھر کیوں مجاز کی طرف جاتے ہیں؟ تو جب علماء بیان اس میں مجاز کی طرف جاتے ہیں تو لہٰذا علماء بیان کے اس طرز عمل سے صاحبین کے لیے استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ مجاز کے لیے امکان معنی حقیقی کو شرط نہیں قرار دیتے۔ اور اگر ہم اس فرق کو تسلیم کر بھی لے والا تقدیر تسلیم الفرق بین المشتقات و اسماء الاجناس قول و حاذا ابنی، تو ہم پھر کہیں گے کہ حاذا ابنی یہ مشتقات کے قبیل سے ہے، لہذا اس میں استعارہ صحیح ہے امکان معنی حقیقی کے شرط لگائے بغیر، کیونکہ یہ اسماء اجناس میں سے، اور اسماء اجناس میں کس طرح ہے اس کی وجہ میں نے بیان کی، حاذا ابنی بمعنی حاذا مولود منی، اور حاذا مولود منی میں استعارہ جائز ہے، تو لہٰذا جب اس میں استعارہ جائز ہے تو علماء بیان کا جو بات ہے وہ اس پر متوجہ نہیں ہوتی، کیونکہ علماء بیان کے نزدیک تو مشتقات میں استعارہ جائز ہے۔ تو بہرحال یہاں ہماری یہ بات مکمل ہو گئی کہ صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ مجاز کے لیے ضروری ہے کہ حقیقی معنی ممکن ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک یہ کہ مجاز کے لیے ضروری نہیں کہ حقیقی معنی ممکن ہو۔ اس سلسلے میں دونوں کے دلائل ہم نے ذکر کر دیے، اور آخر میں صاحبین نے علماء بیان کے استدلال سے کہ علماء بیان یہ کہتے ہیں کہ مبتدا کی خبر میں استعارہ جاری نہیں ہوتا، اس سے وہ اپنے مسلک کے لیے استدلال کرتے ہیں۔ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے صاحبین کے مسلک کے لیے تائید ہوتی ہے،
لیکن علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دو طریقے سے جواب دیا ہے. ایک جواب یہ دیا کہ تسلیم بھی کر دیا جائے کہ واقعی علماء بیان یہ کہتے ہیں, تو علماء بیان کی مذہب کی تشریح کی ہے کہ یہ وہ وہاں کہتے ہیں جب کہ اس میں جنس ہو, اگر اسماء مشتقہ ہو تو وہاں پھر وہ استعارے کو جائز قرار دیتے ہیں, جیسے الحال ناطقۃ, یہ اس کی مثال ہے, اور اس کو علماء بیان جائز قرار دیتے ہیں. اور اگر دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ ہم سرے سے علماء بیان کے اس فرق کو تسلیم ہی نہیں کرتے, کون ہے کہ وہ یہ فرق ان دونوں کے درمیان بیان کرے. ایک میں ان کا یہ کہنا کہ یہ امر مستحیل کا دعویٰ ہے, اور دوسرے میں اس کا یہ کہنا کہ امر مستحیل کا دعویٰ نہیں ہے. اس کی کوئی دلیل وہ دے نہیں سکتے کہ ایک میں امر مستحیل کا دعویٰ ہے اور ایک میں امر مستحیل کا دعویٰ نہیں ہے.